ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال امام الباقر علیہ السلام فی زیارت العاشوراء. صلوات پڑھیں میرے محمد انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محمد وآل محمد عجل ایام اعظم کے ہیں اور آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو چل رہی ہے مسلسل پچھلے 3 جلسوں سے 3 مجالس سے، وہ موضوع ولایت ہے. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اسے کوئی حکم بتایا جاتا ہے، کوئی اخلاقی فریضہ بتایا جاتا ہے، تو جب ڈائریکٹ اس کے سامنے ایک عمل آ جاتا ہے، مثلا اگر پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھو، اگر کوئی مشکل ہو تو اس دعا کو پڑھو، اگر پریشان حال ہو تو فلاں نماز کو پڑھو، تو انسان سمجھتا ہے کہ فقط یہی جو ہے وہ عملی قوانین ہیں جس کے تحت میں چل کر اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہوں. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی انفرادیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. میں نفی نہیں کر رہا کہ وہ چیز انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے، میں یہ اس بات کی بھی نفی نہیں کر رہا کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنا زور مکتب تشیع کے اندر مسئلہ ولایت کو دیا گیا ہے، کسی اور مسئلے کو نہیں دیا گیا. اور افضل ترین وظیفہ اگر کسی شیعہ کا، اگر کسی پیروکار امام کا کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس ولایت کے مفہوم کو حقیقی معنوں میں سمجھے اور پھر دیکھے کہ اس کی نسبت، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. جمعے کے خطبے میں بھی اور بارہا اس چیز کو میں تکرار کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یہ جو ہم مجالس سنتے ہیں یہ عمل کے لیے سنتے ہیں، فقط لذت کے لیے نہیں سنتے، فقط رسم کے لیے نہیں سنتے. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات. ہم جو یہ کلام اہل بیت، کلام خدا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سنوں اور یہ سمجھوں کہ بس مجھے ثواب مل گیا، میرا وظیفہ پورا ہو گیا. نہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بڑھ کر کچھ چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے.
اگر فقط ثواب کی غرض سے ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے سامنے شاید اس بات کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہمارے ایک عالم دین ٹریول کر رہے ہیں قم سے مشہد. ساتھ میں دیکھا جو ایران میں کیونکہ رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹرین کے اندر، ان کے روم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو عیسائی ہے. سلام دعا ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر اسے سوال کیا گیا جب تھوڑی سی رقابت ہو گئی، تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بن گیا، تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہودیوں کے اتنے زیادہ مخالف کیوں نہیں ہو، جبکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق، تو تم ان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کے ساتھ جو ہے مل کر چلنا پسند کرتے ہو؟ کہا مخالفت کیا بات ہے اس میں، بلکہ ہمیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، مجھے تعجب ہوا، حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، تم عیسائی ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہ صرف یہ کہ میں مخالفت نہیں کروں گا بلکہ مجھے اس یہودی قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہا ہاں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل نہ کرتے تو میری اور ہماری پوری امت کی شفاعت کا سامان کیسے بنتا؟ ہم کس طرح، کس کے وسیلے سے خود کو خدا کی بارگاہ میں بخشواتے اگر یہودی قتل نہ کرتے تو؟ بس یہودیوں نے در حقیقت ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اب ہم حضرت عیسیٰ کے طفیل خدا کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے. کہاں تک لے آتا ہے ایک غلط تفکر انسان کو یہاں تک لے آتا ہے کہ وہ قاتل کا شکریہ ادا اس لیے کرے کیونکہ جو شخصیت اس کے درمیان سے چلی گئی اب وہ اس کو وسیلہ بنا کر اپنے آپ کو بخشوائے گا. اس فکر کو کیا کہیں گے آپ؟ قابل قبول ہے؟ بس اگر قابل قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والے سے ایسی رقابت ہم نہیں بنا سکتے کہ اس نے مار دیا اب ہم جو ہیں وہ بخشوا دیں گے خود کو. یہ فکر اگر دیکھا جائے معقول فکر نہیں ہے. لیکن اگر کچھ افراد اس پہ بضد رہیں کہ یہ عزاداری جو ہے فقط اور فقط ہمیں بخشوانے کے لیے ہیں، یہ عزاداری ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری لے کر نہیں آتی، یہ پیغام حسینی ہمارے کسی کام کا نہیں، صرف اس کام کا ہے کہ ہم آئیں، آنسو بہائیں اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوا کر یہاں سے چلے جائیں. آج نہیں، اگلے 100 سال میں، اگلے 150 سال میں، اگلے 200 سال میں آہستہ آہستہ یہ وہی فکر ڈائیورٹ کی جا رہی ہے جس طریقے سے عیسائیوں کے فکر کو ڈائیورٹ کیا گیا. انسان کو ہوش میں رہنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے کیا امام معصوم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دیں گے کہ میں بخش دیا جاؤں؟ کیا امام معصوم اپنے اس فرزند کو کہ جس کو میدان میں بھیجنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے خدا گواہ رہنا، اشبع الناس کس چیز میں؟ خلقن و خلقن و منطقن برسولک، تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے کس چیز میں؟ کردار میں، رفتار میں، گفتار میں. اس کو صرف اس لیے مقتل میں بھیجیں گے تاکہ میری آنے والی امت کی بخشش کا سامان ہو جائے. معقول نہیں ہے. یعنی مجلس اور عزاداری فقط اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک رسم کے طور پہ اس کو ادا کروں. مجلس اور عزاداری یا مثلا خدا بند متعال جو ابھی کیونکہ 40 کا دور چل رہا ہے، اشربی 40 کی مناسبت سے ہے، جو افراد اس راہ کے اندر واک کر رہے ہیں، پیادہ روی کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، ایک ایک قدم پر خدا حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی ایک بڑا ریزن تو چھپا ہوگا نا کہ وہ چیز جو واجب ہے، وہ سرزمین کہ جہاں کی خاک سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا ہو، اس سرزمین پہ جانے کا ثواب
ادا کر رہا ہے خداوند متعال کس پر؟ پوری واک پر نہیں، ایک قدم پر. کتنے قدم کیے؟ ہر قدم پر حج بھی ہو رہا ہے، ہر قدم پر عمرہ بھی ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے میں بخش دیا جاؤں. کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا ایک مقام پر، ہدف، وسیلہ اور اس کے آثار تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز کا ہدف اور ہوتا ہے، وسیلہ انسان کسی چیز کو قرار دیتا ہے، اس سے کچھ آثار نکلتے ہیں. یہ تمام کی تمام ہماری مغفرت ہونا، اس ثواب کا حاصل ہونا، یہ عزاداری کے آثار میں سے ہیں، عزاداری کے مقاصد میں سے نہیں ہیں. جس طرح نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ تقرب الہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نتیجے کے اندر ثواب بھی ملتا ہے. ثواب سے انکار نہیں ہو رہا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھ رہے ہو یا تو تقرب الہی ملے گا، ثواب ملے گا. نہیں. اگر نماز خالصتاً خدا کے لیے ہوگی، تقرب الہی کے لیے ہوگی، تو انسان خدا کی قربت بھی حاصل کر رہا ہوگا اور نتیجتاً اس کو ثواب بھی مل رہا ہوگا. ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب ملے گا. لیکن اگر ہدف ثواب کو بنا لے تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات فرماتا ہے خدا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. ہدف خدا ہے. ادھر بھی عزاداری اس لیے کریں کہ ثواب ملے، توہین عزاداری ہے. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. یہ در وہ در ہے کہ جہاں بن مانگے مل جاتا ہے. کہ جب کسی نے سوال کیا کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا مولا کائنات زیادہ سخی تھے، یقیناً سن رکھا ہوگا نے، دونوں کی سخاوت میں سے کس کی سخاوت زیادہ تھی؟ کہا حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کرو. کہا حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اگر اس کے در پہ کوئی 40 بار بھی جاتا تھا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا. اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کیسا سخی ہے کہ جس کے در پر 40 بار جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. میرا مولا تو وہ ہے کہ اس کے در پہ اگر کوئی ایک بار چلا جاتا ہے اتنا عطا کرتے ہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس تو یہ آثار تو ہو سکتے ہیں، ثواب نتیجتاً ملے گا، لیکن ہدف یہی ہے نہیں. ہدف یہ نہیں ہے. ہدف وہ مقصد امام ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کیوں قیام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ در حقیقت اس ولایت الہی کے لیے قیام کر رہے ہیں جس کے لیے خدا بند متعال نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے خدا نے باقی ائمہ کو بھیجا. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس ہدف کو زندہ کیا ہے جو ان انبیاء کا ہدف تھا اور معاشرے میں مردہ ہو رہا تھا. اور جب اس ہدف کو زندہ کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم تمام کے تمام انبیاء کو یاد کرتے ہوئے امام کے اوپر سلام کر رہے ہیں، تمام کے تمام. تو ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف در حقیقت ولایت کا معاشرے پہ نوازے. ولایت کیا ہوتی ہے؟ بہرحال پچھلی گفتگو سے آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا وہ اتصال اور پیوستگی، تمام کی تمام چیزوں میں آپس کا سنگ ہو جانا. پوری امت ایک پیج پر آ کر ایک ہدف کے لیے مل کر آگے بڑھتی ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت. آپس میں اتصال اور پیوستگی، آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہونا، آپس میں ایک ہدف ہونا، انتشار کا نہ ہونا، اتفاق کا ہونا، متحد ہونا، اور پھر قدم با قدم گام با گام خداوند متعال کی بارگاہ میں راہ اہل بیت میں آگے بڑھنا. یہ کیا ہے؟ ولایت ہے. یہ ولایت خود دو قسموں کی ہے، ولایت خارجی، ولایت داخلی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ یہ ولایت مومنین کے آپس میں درمیان کی ولایت ہے کہ تم نے آپس میں کیسے ایک دوسرے سے جڑا رہنا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. کیا کہہ رہا ہے خداوند متعال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 9. انسان کو نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. واضح آیت ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، جس کو ترجمے میں شک ہو وہ کسی بھی اردو قرآن کو کھول کر اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر تم یہ دیکھو مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جنگ کرنے پر اتر رہے ہیں، تو کیا کرو؟
ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے، ظلم کرے، باز نہ آئے دوسرے گروہ پر، کسی بھی صورت میں صلح کرنے پر راضی نہ ہو، تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس باغی گروہ سے جنگ کرو، اس باغی گروہ سے میدان میں اتر کے جنگ کرو۔ کب تک؟ حَتَّى تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک کہ جب تک وہ گروہ بھی پلٹ کر خدا کی طرف نہ آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت داخلی، مومنین کے درمیان آپس میں ولایت، اتصال اور پیوستگی، ایک ہدف کے لیے آگے بڑھنا۔ اگر اختلاف ہو گیا دو کے درمیان تو کیا کرو؟ صلح کرواؤ۔ اور جو گروہ صلح کرنے میں نہ مان رہا ہو اس کے خلاف جنگ کرو۔ کب تک جنگ کرو؟ جب تک وہ خداوند متعال کی امر کی طرف پلٹ نہ آئے، جب تک وہ خداوند متعال کی طرف پلٹ نہ آئے، اپنے راستے کو سیدھا نہ کر دے، اس وقت تک اس گروہ سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ یہ کیا ہے؟ عین ولایت ہے، تاکہ اس ولایت کو نقصان نہ ہو مومنین کے درمیان، مومنین کے درمیان وہ انتشار کا باعث نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مومنین جو متحد ہو کر ایک راہ میں آگے بڑھ لیں، ان کو کیا کرے؟ ڈسٹرب کرے، اس ہدف کو خراب کرے جو سید الشہداء کا ہدف تھا۔ اس وقت تک جنگ کرو جب تک پلٹ نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت داخلی۔ ولایت خارجی کیا ہے؟ ولایت خارجی یعنی امت مسلمہ کا جو آپس میں ایک ہدف ہو چکی ہے، سنک ہو چکی ہے، ایک جہد ہو چکی ہے، اس کی جنگ، اس کا رویہ کس کے ساتھ؟ دوسری ملتوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ان کے درمیان بھی ولایت ہونی چاہیے؟ کہا نہیں۔ ولایت یعنی اتصال اور پیوستگی، ولایت یعنی ہدف کا ایک ہونا، ولایت یعنی راستے کا ایک ہونا۔ اگر کوئی کافر حکومت ہے تو اس کے ساتھ تم ولایت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قوت الہی نہ ہو اور تم اس کے ساتھ ولایت کے رشتے کو قائم کرو، نہیں ہو سکتا یہ۔ اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم بھی ان کی ولایت میں چلے جاؤ گے، ولایت خدا سے نکل کر تم اس ہدف کے لیے جڑ جاؤ گے جو الہی ہدف نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کسی ایسی قوم کے ساتھ ولایت کے رشتے کو قائم کر دے جس ولایت کو اہل بیت نے قرار نہیں دیا، جس ولایت کو خدا نے قرار نہیں دیا، تو یہ ولایت اہل بیت سے نکل کر اس ولایت میں چلے جائے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں۔ مثلا ایک ملک ہے جہاں پر ولایت ولی خدا قائم ہے، اور ایک دشمن ملک ہے، مثلا امریکہ یا اسرائیل، کوئی بھی ملک آپ کے ذہن میں رکھ لیں۔ اب ان دونوں کے درمیان آپس میں کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ داخلی رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپس میں مومنین انتشار نہ ہو، ایک ہدف کے تحت آگے بڑھ لیں ہوں۔ دشمن کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ دشمن کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور اس کے ہدف ایک جیسے ہو جائیں، ایسا نہ ہو ان کے اہداف کو تم اپنا ہدف بنا لو، ایسا نہ ہو تم اس کے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم ولایت ولی خدا سے نکل جاؤ گے، تمہارا اس کا ہدف ایک نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر کیا آج کے دور کے اندر یہ ممکن ہے؟ ہم کیا سفارتی رابطے نہ رکھیں، ہم کیا ان کے ساتھ بزنس نہ کریں تو کیا کریں؟ نہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ انسان اگر برابری کے عنوان سے رابطہ رکھنا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے، انسان اگر برتری کے عنوان سے رابطہ رکھنا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے زیر ولایت نہیں آنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ وائٹ ہاؤس سے بیٹھ کر تمہارے پریزیڈنٹ چینج کرتے ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ملک سے بیٹھ کر تمہارے ملک کو رن کرتے ہوں، یعنی ان کے تحت ولایت نہیں آنا تم نے۔ ہاں، اگر برابری کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر برتری کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے انڈر نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے انڈر آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہدف جو اہل بیت کا ہدف ہے کہ انسان کو مادیت سے نکال کر معنویت کی فضاؤں کے اندر لے کر جائیں، یہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور جب انسان ان کو ایکسیپٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ خود بخود چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس راستے پر چل پڑے گا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، خواہش نہیں رکھتا، وہی ہوگا۔ اور یہ اس سے روکنے کی روش
کوئی نئی روش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں مثلا کچھ فقہاء ہیں جو روک رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. آج سے کئی 100 سال پہلے جب برطانیہ نے چاہا مسلم مملکت کے اندر آ کر نفوذ کرے، کس کے ذریعے سے؟ وہاں پہ فیکٹری لگائے سگریٹ کی اور تمباکو کی. اس وقت کیا ہوا؟ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا فتویٰ دیا؟ کہ سب کے سب کے اوپر اس تمباکو کو استعمال کرنا حرام ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مرجعیت کی طاقت کوئی آج ہمارے سامنے ابھر کے سامنے نہیں آئی ہے. تاریخ گواہ ہے کس طرح لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگائی، کس طرح بادشاہ کی زوجہ نے گھر کے اندر سے اس حقے کو، شیشے کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ جسے بادشاہ نے کہا تم نے کیا کیا، یہ کس کے کہنے پر تم نے کیا ہے؟ کہا میں نے یہ اس کے کہنے پر کیا ہے کہ جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے. اگر اس ولایت کو چھوڑو گے تو دشمن کی ولایت میں چلے جاؤ گے. اسلام میں کوئی نیوٹرل راہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی بیچ کی راہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی وسط کی راہ نہیں ہے کہ نہیں میں ادھر جا رہا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. خوب جنگ صفین میں جن کو سمجھ نہیں آ رہا تو ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ولایت واضح ہوتی ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، لمبی گفتگو کی، یہ میں نے کہاں سے کی؟ اپنے پاس سے نہیں کی. سورہ مائدہ آیت نمبر 51. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خداوند متعال سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو صاحبان ایمان ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج کا کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا ہے، یہ مثلا کوئی سیاسی تجزیہ کرنے والا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ پولیٹیکل انالیسس نہیں ہو رہے کہ آج امریکہ اور اسرائیل کی بات ہو رہی ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں واضح الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، قرار نہ دو یہود اور نصارہ کو اولیاء، اپنا ولی. قرآن کہہ رہا ہے اپنا ولی قرار نہ دو. کس کو؟ یہود اور نصارہ کو. ولی یعنی کیا؟ ولی یعنی وہی معنی جو تشیع مانتی ہے، وہی معنی جو تشیع کے علاوہ کسی اور مکتب کے اندر پایا نہیں جاتا. ولایت کے وہ مفہوم جو ہمارے ہاں تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، مکتب تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، کسی اور مکتب کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. تمام مکاتب فکر اس ولایت کو دوستی کے معنی میں لیتے ہیں، اور ہم اس کو دوستی سے بڑھ کر ایک معنی کے اندر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اتصال اور پیوستگی. وہ کیا ہے؟ ایک روش ہو جانا. وہ کیا ہے؟ ایک جہت ہو جانا. وہ کیا ہے؟ ایک ہدف ہو جانا، ایک ہدف کے ساتھ آگے بڑھنا. اے ایمان والو قرار نہ دو یہود اور نصارہ کو کیا؟ اپنا ولی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سے پیوست نہ ہو جاؤ، ان سے نہ جڑ جاؤ. تمہارے اور ان کے ہدف کے اندر فرق ہونا چاہیے. پھر آگے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان کا آپس کے اندر ولایت کا رشتہ ہے. کس کا؟ یہود اور نصارہ کا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ دوست ہیں؟ نہیں، دوست سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے. ان کا آپس میں رشتہ ہے. ولایت یعنی کیا؟ یعنی ان کا ہدف ہے کہ تمہارے مقابلے پر، آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے مقابلے پر پوری دنیا متحد ہو جاتی ہے. قرآن کی گواہی موجود ہے. یہ تمہارے مقابلے پر ایک ہیں، ان کی روش ایک، ان کا راستہ ایک، ان کا ہدف ایک. تم نے ان کو اپنی ولایت کے اندر داخل نہیں کرنا، نہ ان کی ولایت میں داخل ہونا ہے. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر کوئی ان کی ولایت کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی ان کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود بھی ان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے واضح الفاظ میں، جو ان کی ولایت کو قبول کرے ان کی ولایت میں چلے جائے گا. اور آیت الکرسی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء کون بن گئے؟ طاغوت بن گئے. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. تو کیا کریں گے اگر تم نے ان کی ولایت کو مانا، ان کی ولایت میں چلے گئے تو کیا کریں گے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ تمہیں نور سے نکالیں گے اور ظلمت کے اندر لے کر جائیں گے. یہ طے شدہ بات ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں آج کے دور میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کچھ نہیں کر رہا، میں خاموش بیٹھا ہوں جب تک امام زمانہ نہیں آ جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اس وقت تک اتنا ہی زیادہ آپ نور سے نکلتے جائیں گے اور ظلمت کی وادیوں میں جاتے چلے جائیں گے.
کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، یا تو ولایت خدا یا ولایت طاغوت، کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ کی کوئی راہ ہی موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہ ولایت خدا میں جانا چاہتا ہوں نہ ولایت طاغوت میں، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی ولایت کو مانے گا تو کیا ہوگا، ان میں سے ہو جائے گا۔ آیت الکرسی خود بتا رہی ہے، ان میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے، ظلمت کے اندر جانا۔ آگے خدا بندے متعلق کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ظالمین میں شمار ہو رہا ہے ان افراد کا کہ جو ولایت الہی کو قبول نہیں کرتے، ظالمین میں شمار ہو رہا ہے ان افراد کا جو ولایت طاغوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ طاغوت کی کیا مثال دی یہاں پہ، یہود و نصارہ، یعنی یہود اور نصارہ کے ساتھ تمہارے اہداف جدا ہونے چاہیے، تمہارا ہدف واضح ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ اپنے رہنما کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے تم اپنے ولی کے لیے زمینہ فراہم کرو۔ اگر وہ آج اپنے آنے والے باطل کی قوتوں کو نکھارنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ آج تم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کوئی کام انجام دو۔ خداوند متعال اس سے آگے بڑھ کے فرماتا ہے قرآن میں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ عجیب بات ہے، کہنا اے حبیب آپ دیکھیں گے جن کے دل کے اندر مرض موجود ہے نا وہ تیزی سے ان کی ولایت کی طرف جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آج آپ دیکھیں کتنے افراد ایسے ہیں جو فقط اس خوف کے لیے طاغوت کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کربلا کو اور امام حسین کو فقط رونے کے لیے لگ دیں گے تو آپ کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور وہ افراد جو کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل لیتے ہیں وہ کبھی اپنے طاغوت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کبھی نہیں جھکیں گے، مقاومت کریں گے، کبھی نہیں جھکیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، کبھی نہیں جھکیں گے، مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سیرت سید الشہداء ہو تو پھر انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر انسان ڈرتا نہیں ہے۔ یہ مریض ہیں، ان کے دل ناپاکیزہ ہیں جو تیزی سے اس ولایت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر خداوند متعال آگے کہتا ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسِرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اور جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی تو پھر یہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب وقت تھا جب قیام نہیں کیا، جب وقت تھا جب مقابلہ نہیں کیا، جب آزمائش کا وقت تھا، جب پریشان ہو گئے، اپنی ذات کے اوپر بات آئی تو تم نے سرنڈر کر دیا۔ اب جب خدا کی مدد آ گئی ہے تو تم یہ سوچ رہے ہو اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وہ تو آزمائش کیسی، آزمائش ہے ہی اس کا نام۔ اور یہ امام کی غیبت کا ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے مؤمنین کو کہ ان قوانین الہی کے اوپر جو حدیث نہیں ہے کہ آپ سند کے اوپر بحث کریں کہ کتنی مستند ہے کتنی مستند نہیں ہے، احسن ہے یا ضعیف ہے، اس کے راوی صحیح ہے راوی صحیح نہیں ہے، نہیں فلاں معنی نہیں ہے فلاں معنی ہے۔ قرآن کی واضح گواہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں تم اپنی سب کیا قرار دیتے ہو، اور پھر جب خدا کی مدد آئے گی، خدا کا امر آئے گا تو گھبرا جاؤ گے، پھر نادم ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ۔ صاحب ایمان خدا سے سوال کریں گے بار الہ کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ آج ان کے اعمال کو کیا ہوا؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور یہ خساروں میں سے ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے اپنے لیے خسارہ کیا۔ یعنی اگر اس ولایت کو نہیں مانا تو آخرت میں کیا ہے؟ سارے اعمال ختم، کچھ نہیں باقی بچا۔ مومنین کہیں گے، سوال کریں گے بار الہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے تھے، یہ تو دعوے دار تھے، یہ تو شیعہ تھے، یہ تو مومن تھے، یہ تو ہمارے لوگ تھے۔ ہو کیونکہ ولایت خدا کو نہیں مانا، نہیں سمجھا، اپنے لیے عملی نہیں سمجھا،
ایک مقدس بت بنا کر سامنے رکھ دیا، ایک ایسا بت بنا کر سامنے رکھ دیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو کیا ہوگا؟ خدا بندہ مطالعہ کر رہا ہے حبطت اعمالهم، ان کے عمل حد ہو جائیں گے، فاصبحوا خاسرین، اور یہی وہ افراد ہوں گے جو خسارے میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے آیت کہہ دی ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 51 سے آپ کے سامنے صرف قرآن پڑھ کے اسے ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، مومنین اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے ہمیشہ حق پر رہیں گے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو ہمیشہ حق پر ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو افراد مرتد ہو جائیں گے، یعنی پلٹ جائیں گے اپنے دین سے، تو خدا کسی اور قوم کو قرار دے دے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ یعنی خدا محتاج نہیں ہے تمہارا، خدا محتاج نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر انتظار کرتے رہو، اگر تم بیٹھ کر انتظار کرتے رہو گے تو کرتے ہی رہو، خدا کسی اور قوم کو قرار دے دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، وہ قوم بھی خدا سے محبت کرتی ہوگی۔ ہماری آزمائش ہے، خدا کی آزمائش نہیں ہے، خدا کسی اور کو عطا کر دے گا۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ مومنین کے درمیان بڑے متواضع ہوں گے، مومنین کے درمیان جھکنے والے ہوں گے، مومنین کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں گے، مومنین کے درمیان ان کی ولایت قائم اور دائم ہوگی، اور کفار کے مقابلے میں یہ ہمیشہ محکم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ صفات آپ کو خود تلاش کرنی ہے، قرآن اصول دیتا ہے، نام نہیں بتاتا۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، نام دینے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول کی کتاب ہے۔ قرآن اصول دے رہا ہے کہ ان کی نشانی ہے، کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ مومنین کے درمیان متواضع ہوتے ہیں، مومنین کے درمیان ولایت کو قائم رکھتے ہیں، اور کفار کے مقابلے پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں بولتے کہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے، وہاں یہ نہیں بولتے کہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی، وہاں یہ نہیں بولتے کہ امام نہیں ہے بس ہم نے ہر چیز روک دینی ہے، نہیں، بلکہ مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ سب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تم افراد کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان تمام کے تمام مقدمے کے بعد یہ جو پوری مقدمہ آپ کے سامنے عرض کیا، یعنی نصارہ و یہود کو اپنا ولی نہ بناؤ، اگر ولی بناؤ گے تو ان میں سے ہو جاؤ گے، ان میں سے ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ناکام ہو جاؤ گے، اور مومنین آخرت میں کہیں گے بارے لہائی ہم میں سے نہیں تھے۔ کہا نہیں، انہوں نے اپنے دین سے پلٹ کر اپنے تمام اعمال کو ضائع کر لے، مرتد ہو گئے، اور جب مرتد ہو گئے تو خدا نے ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کر لیا، ایسی قوم کا انتخاب کیا جو خدا سے محبت کرتی ہے، خدا جس سے محبت کرتا ہے۔ اس پورے مقدمے کے بعد اب خدا حقیقی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد یہ پورے مقدمے کے بعد اللہ نے اس آیہ ولایت کو پیش کیا کہ فقط اور فقط تمہارا ولی خدا ہے۔ خدا ولی ہے تو خدا مجسم ہو کر زمین پر نہیں آتا، خدا وسیلے قرار دیتا ہے۔ ورسولہ، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ کس ولایت کا تذکرہ کیا ہے؟ جناب امیر کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اس ولایت کو مانو گے، خوب بہت سارے لوگوں یہاں پہ اختلاف ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مفسرین نے کہا نہیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ بہرحال ہمارے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مولا کائنات نے حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دی ہو۔ ایک سائل مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، کسی نے اس کی دعوت رسی نہیں کی، ایک مقام آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ خدا کی بارگاہ میں متوسل ہوا ہے، بار الہ گواہ رہنا تیری بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جناب امیر نماز کے اندر مصروف ہیں، رکوع کی حالت میں تھے، اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا۔ اس فقیر نے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی اتاری، آیت آئی کہ وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہی فرق ہے
اہل بیت اور اصحاب نبی کے اندر، مولائے کائنات اور دیگر افراد کے اندر مولائے کائنات عمل انجام دیتے ہیں تو آیتیں آتی ہیں، باقی اصحاب منتظر ہوتے ہیں آیتیں آئیں تو ہم اعمال کو انجام دیں۔ بہت فرق ہے دونوں کے مقام کے اندر، مقام اور منزلت کے اندر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال اگر آپ اس قصے کو نہ بھی مانیں کہ نہیں ہوا یہ واقعہ، تب بھی اس آیت کا اتم ترین مصداق، بڑترین مصداق کون ہے؟ مولا کائنات کی ذات ہے بلا شک۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر مفسرین تشیع اور اہل تسنن نے لکھا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین قرآن کے اندر آتا ہے، وہ جو صاحبان ایمان کے اس کا جو بڑترین مصداق ہے وہ مولا کائنات ہے، تمام کے تمام اکثر نے لکھا ہے، کسی کو شک نہیں ہے اس میں۔ یہ ولایت آگے منتقل ہوئی، مولا کائنات امام حسن آگے چلتے 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 خدا مجسم ہوگا زمین پہ کسی وقت بھی نہیں آیا، اللہ ولی الذین، لیکن حقیقی ولی تمہارا خدا ہی ہے۔ یہ ولایت آگے منتقل ہوئی رسول پہ، رسول سے ولایت آگے منتقل ہوئی کہاں پر؟ اہل بیت میں۔ اب اس کے بعد یہ ولایت آگے منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی، کون بتائے گا؟ اہل بیت ہی بتائیں گے نا، خود اہل بیت نے کہا ہے کہ ہمارے بعد یہ علماء تمہارے ولی ہیں۔ یہی ولایت کا مفہوم آج چلتے ہوئے ہمارے پاس آیا، لیکن کم ترین درجے پر۔ جب انسان کسی جنگل میں پھنس جائے، رات کا وقت ہو جائے اور یہ خوف ہو کہ جانور آ کر اس کو کھا جائیں گے، اب وہ رات کے اندھیرے میں ایک آگ کو روشن کر دے تاکہ آنے والے جانوروں سے خود کو بچا سکے، تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا وہاں پر جو یہ کہے کہ یہ جلتی ہوئی آگ کی روشنی اور اس سورج کی روشنی برابر ہے، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں اس کی روشنی ضعیف ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ لیکن جب تک سورج نہیں نکل جاتا انسان اس آگ کا محتاج ہے، لیکن جب وہ سورج نکل جائے گا پھر اس آگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی ولایت کے معنی میں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ولایت معصوم ایک اور بات ہے، وہ ولایت ہے، وہ نور آفتاب ہے کہ جس کے نکلنے کے بعد کسی اور نور کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن جب تک وہ نور آفتاب نہیں نکل جاتا انسان محتاج ہے اس آگ کی روشنی کا، تاکہ اپنی طرف بڑھنے والے دشمنوں کی شناخت کر سکے۔ اس سے بڑی ذمہ داری آج کے دور میں انسانیت کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی صفوں کو جدا کرو اس ولایت سے، اپنے اعمال کو جدا کرو اس ولایت سے، اپنے اعمال کو جدا کرو اس ولایت سے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، مولا کائنات کی ولایت کیا ہے؟ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی آمن من عذابی، جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اس نے مجھے اپنے عذاب سے بچا لیا۔ کس میں؟ ولایت علی میں۔ ولایت علی کیا؟ یعنی مولا کا اور آپ کا ہدف ایک ہونا، یعنی مولا اور آپ کی روش ایک ہونا، مولا اور آپ کا کردار ایک ہونا، مولا اور آپ کا اعمال ایک ہونا، مولا اور آپ کی گفتار ایک ہونا۔ خوب آپ کہیں کہ میں کہاں مولا کائنات کا، خوب واضح بات ہے کہ مقام عصمت نہیں مل رہا، مقام امامت نہیں مل رہا، لیکن اگر مولا کے گھر سے رات میں 1000 تکبیریں بلند ہونے کی آواز آ رہی ہے تو اس کا 1% ہی صحیح 10 تکبیریں اگر میرے گھر سے بلند ہو رہی ہیں تو اس کے اندر شباہت پائی جا رہی ہے اور پائی جانی چاہیے۔ جتنے بھی کمالات ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے پلٹتے ہیں اہل بیت کی طرف، جتنے کمالات ہیں۔ اب انسان جتنا زیادہ ان کمالات کو حاصل کرتا رہتا ہے اتنا اہل بیت کے نزدیک ہوتا رہتا ہے۔ ہر کمال کی بازگشت پلٹ اہل بیت کی طرف ہے، ولایت اہل بیت کی طرف ہے۔ جتنا زیادہ انسان ان مقامات عالیہ کو حاصل کرتا رہے گا اہل بیت کی ولایت میں آتا رہے گا۔ اگر اب گھر کے اندر بیٹھ کے اس کا اخلاق جتنا بھی اچھا ہو اس ولایت کے اندر داخل نہ ہو تو اس مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہوا۔ کردار بھی جناب امیر جیسا، رفتار بھی جناب امیر جیسی اور ہدف بھی ان کے جیسا، اور پھر انسان ایک مقام پر اس قابل بن جاتا ہے کہ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ انسان اس ولایت میں اگر اس قابل بن جاتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام
حضرت علی اکبر کے جنازے پر گئے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت جان کے جنازے پر بھی گئے ہیں۔ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ علی اکبر کے جنازے پہ جاؤں گا، اے عباس تم جان کے جنازے پر چلے جاؤ۔ نہیں کہا کہ میں قاسم کے جنازے پر جاؤں گا، اے عباس آپ جو ہیں وہ حبیب کے جنازے پر چلے جائیں۔ دکھا دیں کسی مقتل میں کہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس ولایت کے اندر آ گیا، جتنا زیادہ خود کو شباہت اہل بیت کے اندر، کردار اہل بیت کے اندر، رفتار اہل بیت کے اندر ڈھالتا چلا جاتا ہے، اتنا خدا کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ مقتل کے جملے نکال کر دیکھیں، جس طرح امام نے اپنے رخسار کو حضرت علی اکبر کے رخسار پر رکھا ہے، بالکل اسی طرح جناب جان کے رخسار پر رکھا ہے، بالکل اسی طرح۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ گمان نہ آئے کہ وہ مثلا سیاہ پوست ہے، وہ جو ہے کسی اور قوم کا ہے، وہ جو ہے بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ سید نہیں ہے تو وہ ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، اگر ہماری نصرت کرے گا، ہماری ولایت کے اندر آئے گا، ہماری تحت ولایت کام کرے گا تو ہم اس کو وہی مقام ادا کریں گے۔ اہل بیت کا در خالی نہیں ہے، ہمارے متصل ہونے کے اندر مشکل ہے، ان کے عطا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے کم از کم جناب حر کی طرح امام کے راستے کو تو نہیں روکا نا۔ ہم نے ایسا گناہ تو انجام نہیں دیا نا کہ جس کی وجہ سے اہل بیت کے گھر والے، اصحاب امام، رسول کے گھر والے بھوکے اور پیاسے رہے ہوں۔ ہم نے کوئی ایسا کام تو انجام نہیں دیا نا کہ ہم سبب بنے ہوں کہ امام کو کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف سے دشمن گھیر لیں۔ جب امام حر کے ہاتھ کو پکڑ کر اس مقام پر پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ عزیزو، اس فرش عزا پر امام سے متوسل ہوں، امام سے دعا کریں، اے مولا جس طرح آپ نے حر کے گناہوں کو معاف کر کے حر کو اپنی ولایت میں لے لیا نا مولا، تھوڑا سا نظر کرم ہمارے اوپر بھی کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا عمل ایسا سرزد ہو جائے جو آپ کی ولایت سے ہمیں نکال دے۔ عزیزو، یہ فرش عزا کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ آگے بہجت کہتے ہیں کہ اگر تم مجلس میں جا رہے ہو، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہو مجلس میں جا رہا ہوں، کہو کربلا جا رہا ہوں۔ اس کی اہمیت کربلا سے کم نہیں ہے، اور کوئی کربلا آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ دعا کریں امام سے، اے مولا جس طرح آپ نے حبیب کو اپنی ولایت میں لیا، اے مولا جس طرح آپ نے مسلم ابن اوسجہ کو اپنی ولایت میں لیا، اے مولا جس طرح آپ نے جان کو اپنی ولایت میں لیا، اے مولا جس طرح آپ نے ایک نصرانی وہاب قلبی کو اپنی ولایت کے اندر لیا، اے مولا ہمیں بھی اس ولایت کے اندر لے لیا۔ اور اس ولایت کو قائم کرنے کے لیے امام نے کوئی چھوٹی قربانی نہیں دی ہے۔ اس ولایت کو قائم کرنے کے لیے امام نے اپنی اس بیٹی کی بھی قربانی دی ہے کہ جس کو امام نے نماز شب میں دعا کے اندر مانگا تھا، اور اس بیٹی نے بھی کس عجیب انداز میں اس امتحان کو ادا کیا ہے۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو اہل بیت کے مدافع ہونے کے جرم میں اٹھا لیا جاتا ہے، گھروں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ اسی طرح ایک کے جو اسیر تھے، گھر پہ جانے کا اتفاق ہوا، نہیں معلوم تھا، 6 سال ہو گئے تھے جنہوں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں معلوم تھا۔ ان کے گھر پہ گئے، گفتگو ہوئی، تو ان کی زوجہ سے مخاطب ہو کر کسی نے کہا کہ اب
کیا آپ کے پاس ان کے زندہ آنے کی امید باقی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میری امید تقریباً ختم ہو چکی ہے، میرے بیٹوں کی بھی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو بیٹی ہے نا، جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہے تو اس امید پر در کی طرف جاتی ہے شاید بابا آ گئے ہوں۔ جب بھی دق الباب ہوتا ہے تو یہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے کہ شاید میرا باپ واپس آ گیا ہو۔ یہ کاروان رواں دواں تھا کہ خبر ملی مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام نے کہا اے زینب حمیدہ کو لے کر آؤ۔ آپ نے سن رکھے ہیں نا یہ مسائل، کون حمیدہ؟ مسلم کی 7 سالہ بیٹی۔ امام نے سر پہ دستہ شفقت کو پھیرا، سر پہ دستہ شفقت کا پھیرنا تھا۔ حمیدہ نے کہا مولا کیا میرے بابا سلامت ہیں؟ خاندان امامت کی پلی ہے، فوراً سمجھ گئی، کہا مولا آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ مولا نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ میں کہوں گا اے کاش در خیمہ سے ایک 4 سالہ بچی نے اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا، جو یہ سوچتی ہوگی کہ جب کسی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو کوئی آ کر سر پہ دستہ شفقت کو پھیرتا ہے، جو یہ سوچتی ہوگی جب کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو کوئی آ کر سینے سے لگاتا ہے، جو یہ سوچتی ہوگی کہ جب کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو لوگ آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں، لوگ خیال رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ موقع آیا کہ جب اس بچی کا ایک بڑا امتحان آیا۔ وہ کیا امتحان ہے؟ چچا عباس کا مقتل میں جانا۔ چچا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی آپ کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ مقتل خاموش ہے، لیکن امید کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ اس بچی نے تمام بچوں کو جمع کیا ہوگا اور کہا ہوگا دیکھو اب یہ علم جا رہا ہے، جب یہ واپس آئے گا نا تو ہمارے لیے پانی آ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ علم واپس آ رہا تھا تو تمام کے تمام بچے اس علم کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن عباس تو گئے لیکن واپس نہ آئے۔ اس بچی نے ایک اور سخت امتحان دیا ہے، وہ کب ہے؟ جب سب جا چکے ہیں، اب وقت ہے امام حسین کے مقتل میں جانے کا۔ بی بی نے امام سے خیمے کے اندر ودا نہیں لی۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں نہیں کیا؟ شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ مسلم کے یتیم خیمے میں موجود ہیں، ارے عباس کے یتیم خیمے میں موجود ہیں، اور دیگر افراد کے یتیم جو ہیں خیمے میں موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بابا کے سینے سے لگوں اور یتیم بچوں کی آہیں بھر آئیں۔ بی بی نے خیمے میں ودا نہیں لی، خیمے سے باہر آئیں۔ مولا ذوالجنہ پہ سوار ہو، جانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجنہ آگے نہیں بڑھ رہا، بے زبان جانور ہے، کہے تو کیا کہے۔ مولا نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کی پیروں سے لپٹی ہے۔ مولا اترے، بابا یہاں آئیے۔ ماں نیچے آئے، کیا چاہتی ہو سکینہ؟ بابا آخری بار آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ نہیں معلوم کس طرح مولا نے اس رخصت کو لیا ہوگا بی بی سے، نہیں معلوم۔ جو افراد یہاں موجود ہیں یا کسی وجہ سے ان کی اولاد ان سے دور ہو جاتی ہے، ذرا تصور کریں کہ جب وہ اپنی اولاد سے دور جا رہے ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ ان کے پیچھے ان کے بچوں کو تماچے لگائے جائیں گے تو کس طرح، نہیں معلوم کیا یہ آخری رخصت امام کی کیسی ہوگی، لیکن اس بچی نے اس کو بھی برداشت کیا ہے۔ جب شام غریبہ آئی نا تو عمر سعد سے کہا اے عمر سعد ہم نے خیموں کو لوٹ لیا، اے عمر سعد ہم نے لاشوں کو پامال کر دیا، اے عمر سعد بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اب تو پانی بھیج دے۔ تاریخ کہتی ہے ایک خاتون پانی لے کر آئی، جب پانی آیا سب سے پہلے بی بی کو اٹھایا گیا۔ جب بی بی کو اٹھایا، اے سکینہ پانی، جانتے ہیں کیا جواب دیا ہے؟ بی بی ایک دم اٹھی ہیں، کیا چچا عباس واپس آ گئے؟
ارے نہیں بی بی، چچا عباس واپس نہیں آئے ہیں، آپ کے لیے پانی آیا ہے۔ تو آپ نے مجھے پہلے کیوں اٹھایا؟ اے سکینہ آپ چھوٹی ہیں نا، اس لیے پہلے آپ کو اٹھایا ہے۔ اب سکینہ نے مشکیزے کو اٹھایا اور دوڑتی ہوئی مقتل میں چلے گئی، پیچھے پیچھے زینب، اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اے بی بی، اے پھوپھی اماں، میرا ایک ننھا علی اصغر بھی ہے جو پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس بچی نے یہ مشکل وقت بھی برداشت کیا ہے۔ اے عزیزو، ایک 4 سالہ بچی کی قد و قامت کیا ہوتی ہے؟ تصور کریں کہ ایک رسن ہو اور 12 گلے ہوں اور وہ سارے بلند قد و قامت ہوں، تو اس 4 سالہ بچی کا گلا کہیں بار دکھتا ہوگا نا؟ اس بچی نے اس کو بھی برداشت کیا۔ لیکن ایک عجیب وقت جب آیا کہ جب ایک شرابی کا دربار ہے اور اس بچی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ اس کو کنیزی میں دے دیا جائے۔ کتنا سخت امتحان ہے سید سجاد کی غیرت کا۔ ارے جس کا جوان بھائی موجود ہو اور اس کی بہن کی خدمت میں یہ بے حرمتی۔ لیکن عزیزو، اس بچی نے اس کو بھی برداشت کیا ہے۔ یہ بچی زندان کے شام میں موجود ہے۔ جب پرندوں کو پلٹ کے جاتا دیکھتی ہیں تو سید سجاد سے پوچھتی ہیں، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بی بی، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بھیا ہم اپنے گھر کب واپس جائیں گے؟ ایک وقت آیا، اس بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اے سکینہ اب آ جاؤ۔ جب بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھنا تھا کہ جیسے ہی بیدار ہوئی زاروں قطار گریہ کرنا شروع کیا ہے، مسلسل گریہ کرتی چلے جاتی ہیں۔ جب پوچھا رونے کا سبب کیا ہے تو بتایا میں نے ابھی بابا کو دیکھا تھا، وہ یہاں موجود تھے اور کہہ رہے تھے آ سکینہ میرے پاس آ جا۔ یہ سننا تھا۔ تمام کی تمام بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ارے یزید کے آرام میں خلل آیا، کہا یہ کون گریہ کر رہا ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا حسین کی 4 سالہ بچی۔ کہا اس کے باپ کا سر اس کے پاس لے جایا جائے۔ ایک دشت کے اندر مولا کا کٹا ہوا سر رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، وہ دشت لے کر آئے۔ بی بی نے کہا نہ مجھے کھانے کی کوئی طلب نہیں ہے، مجھے پینے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اے بی بی یہ کھانا اور پینا نہیں ہے۔ جیسے دشت سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا ہے؟ باپ کا کٹا ہوا سر موجود ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں نا، جب وہ اپنے کام سے جاتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جب پلٹ کر واپس آتے ہیں تو ننھی ننھی بچیاں دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آتی ہیں اور سارے دن کی آپ بیتی گزارتی ہیں۔ اے بابا آپ نہیں تھے تو میرے ساتھ یہ ہوا، اے بابا میری بھیا سے لڑائی ہوئی، اے بابا میری مما نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اب بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر ملا، رخسار میں رخساروں کو رکھا۔ اے بابا کہتی تھی نانا چاہیے، آپ کے جانے کے بعد ارے تماچے مارے گئے، ارے آپ کے جانے کے بعد تازیانے مارے گئے۔ ارے بچی کی صدا بند ہوئی، مولا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے زندان شام ہے، تاریکی موجود ہے، ایک ننھی سی قبر کھودی گئی۔ جانتے ہیں نا اہل بیت کے اندر یہ پہلی قبر نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں کھودی گئی ہو، ایک قبر بنت رسول کی بھی ہے مدینے کے اندر۔ اور جب اس قبر کے اندر مولا کائنات بی بی کو اتار رہے تھے نا تو خدا کی طرف دیکھ کر کہا تھا اے رسول خدا آپ نے جو مجھے امانت دی تھی آپ کی طرف پلٹا رہا ہوں، لیکن رسول خدا یہ اب وہ سیدہ نہیں ہے۔ ارے رخسار پر تماچے کے نشان ہے، بازوؤں پر نشان ہے، ارے پہلو شکستہ ہے۔ عجب نہیں سید سجاد نے بھی کہا ہو اے بابا آپ کی امانت لٹا رہا ہوں، لیکن اب یہ وہ سکینہ نہیں ہے، ارے رخسار سرخ ہے، گردن پہ نشان ہے۔ ایک روایت اہل سنت کے نبنابے میں ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے نا تو یزید نے غسالہ کو بھیجا ہے غسل و کفن دینے کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے دمشق میں ایک عالم ہے، سید ابراہیم نام ہے، سید ابراہیم دمشق، 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کی خواب میں ایک دن جناب سکینہ آئیں اور کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہنا میری قبر کے اندر پانی آ گیا ہے، اسے تعمیر کی ضرورت ہے۔ بیٹی نے صبح آ کے بابا کو بتایا،
بابا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. کہا بیٹی کسی سے تذکرہ نہ کرنا ہے اس خواب کے بارے میں. کہا کیوں بابا؟ کہ سید زادی کی قبر ہے، ہم نہیں کھود سکتے. دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں بی بی آئیں. کہا بابا میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا، بیٹا کسی کو نہیں بتانا. تیسرے دن تیسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئیں. سید ابراہیم نے توجہ نہیں کی. اب چوتھے دن بی بی سید ابراہیم کے خواب میں آئی ہیں. اے سید ابراہیم کیا تمہیں ہماری بات پر اعتماد نہیں ہے؟ ہماری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. سید ابراہیم نے تمام کے تمام سید علماء کو جمع کیا. قبر کو کھودا گیا تو دیکھا پانی آ گیا ہے. سید ابراہیم نے تمام علماء کو دور کیا. کہا بی بی نے مجھے اجازت دی تھی، قبر کے اندر اترے ہیں، پانی کو صفائی کی، قبر کی تعمیر کی. لیکن تاریخ کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا کہ سید ابراہیم زاروں قطار گریہ کرتے ہوئے وہ محمدہ کی سزا دیتے ہوئے باہر آئے. اے سید ابراہیم کیا ہو گیا؟ کہا یہ روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، غسل و کفن دیا تھا، یہ روایت کوئی نہ پڑھے. اے سید ابراہیم کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا وہی جلا ہوا کرتا، کانوں سے خون جاری، چہرے میں تماچے کے نشان، ارے کمر میں تازیانوں کے نشان. لعنت اللہ القوم الظالمین.